آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم پڑھیں گے متی کی انجیل، اس کا 26 باب اور اس کی 53 اور 54 آیت۔ اس طرح لکھا ہے متی کی انجیل باب 26 اور اس کی 53 اور 54 آیت میں، کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا، مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے کیوں کر پورے ہوں گے۔ تو یہ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا، اس میں سے بھی ہم سیکھیں گے، لیکن بعد میں۔ تو آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے فرشتے۔ آج ہم فرشتوں کے تعلق سے سیکھیں گے، اور فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو روحانی نادیدنی مخلوق ہے، اور نادیدنی یعنی جو نظر نہ آئے، اور روحانی بھی وہی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ مخلوق یہ کہ وہ خلق ہوئے ہیں، وہ پیدا کیے گئے ہیں، وہ بنائے گئے ہیں، اور وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں، مزید وہ ایمانداروں کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہم سیکھیں گے۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی خدا کے کلام کو نہیں جانتا تو وہ، کیونکہ سب فرشتے، ہم جانتے ہیں کہ سب فرشتے اچھے نہیں، وہ زمین پر بھی گرے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کو، انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور بعض اوقات جن سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ان کی پرستش بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام کا بغور مطالعہ کریں تو پھر ہم فرشتوں کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو فرشتے کو عبرانی میں ملک کہتے ہیں، اس کا مطلب ایجنٹ، پیغمبر کے ہیں، پیغام دینے والے کے ہیں، اور یونانی میں اینجلوس کہتے ہیں، اس کا مطلب بھی فرشتہ ہی ہے، اور انگلش میں آپ جانتے ہیں کہ اینجل کہتے ہیں، اور ان تینوں کو جو غیر زبانوں کے الفاظ ہیں انہیں اردو میں فرشتہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو بائبل میں جتنی بھی اہم شخصیات ہیں تقریباً سبھی نے فرشتوں کے بارے میں بات کی ہے، اور جیسے ہم یسوع کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کئی ایک بار فرشتوں کا ذکر کیا، جیسے مرکز کی انجیل اور اس کا 8 باب اور اس کی 38 آیت میں اس طرح لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور بدکار خطا کر قوم میں مجھ سے شرمائے گا، میں بھی جب اپنے باپ کے جلال اور پاک فرشتوں کے ساتھ آؤں گا تو اس سے شرماؤں گا۔ تو یسوع جب، یہ بھی یاد رکھنا ہے، یسوع نے جب آنا ہے تو یسوع کے ساتھ فرشتے بھی، پاک فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی جو آسمان پر ہیں وہ سب پاک فرشتے ہی ہیں۔ اور پھر مرکز کی انجیل اور اس کا باب 13 اور آیت 32 میں ہے، یسوع نے کہا کہ اس دن کی اور گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر باپ۔ صرف اس سے پہلے یہ ہے کہ یسوع یہ بیان کر رہا ہے کہ یسوع نے کب آنا ہے، حالات کیسے ہوں گے، تو پھر بھی یسوع نے حالات کی نشاندہی کی، لیکن یہ نہیں کہ اس دن کے بارے میں کوئی جانتا ہو، حتیٰ کہ یسوع خود بھی نہیں جانتا۔ تو حالانکہ ہر بات کے بارے میں یسوع نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں، لیکن کب یسوع نے آنا ہے، اور جیسے خدا نے یسوع کو
اس دنیا میں بھیجا، اسی طرح دوبارہ دوسری آمد جب یسوع مقدسین کو لینے آئے گا، یعنی آسمان کی بادشاہی بھی اسی وقت ہوگی، یہ بھی خدا ہی کی مرضی سے وقوع میں آئے گی۔ اور پھر متی کی انجیل باب 13 اور اس کی آیت 41 میں ہے، پھر ابن آدم اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ ہر نکمی چیز کو اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی سے جمع کرو اور ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دو، جہاں رونا اور دانت پیسنا ہمیشہ کا ہے۔ تو وہاں پر یہ تمثیل ہے کڑوے دانوں کی اور گیہوں کی کہ گندم کی، تو جو شریر ہیں، برے لوگ ہیں، وہ اسے پیش کرتے ہیں کڑوے دانوں کو۔ تو جب آسمان کی بادشاہی ہوگی تو وہی فرشتے جو اس کے ساتھ آئیں گے وہ یہ کام کریں گے کہ برے لوگوں کو الگ کریں گے اچھے لوگوں سے، اور انہیں پھر بعد میں اس جگہ پھینک دیا جائے گا۔ تو یسوع نے کئی ایک بار ذکر کیا فرشتوں کا، جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو جو فرشتے ہیں یہ خدا نے تخلیق کیے ہیں، جس کا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ وہ ایک مخلوق ہے۔ تو خالق مالک وہ ہے خدا باپ۔ مکاشفہ باب 4 اور اس کی آیت 11 میں لکھا ہے، آئے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے ہیں اور پیدا ہوئیں۔ لفظ آیا ہے سب، جو کچھ ہے وہ سب کچھ خدا کی مرضی سے اور خدا نے وہ پیدا کیا ہے۔ اور پھر زبور 148 اور اس کی آیت 2 میں ہے کہ آئے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اور اس کے اسی کی اور آگے لکھا ہے کہ آئے افلاک، آئے ستاروں، آئے فضا، سب اس کی حمد کریں۔ اور آیت 5 میں یہ الفاظ ہیں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ خدا نے حکم دیا ہے، بیچ میں فرشتے بھی ہیں اور وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کلسیوں پہلا باب اور اس کی آیت 15 اور 16 میں ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت پر تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ اندیکھے خدا کی صورت پر، جس خدا کو کسی نے نہیں دیکھا وہ بھی ویسا ہی ہے، اور وہ تمام مخلوقات سے پہلے سے ہے۔ مولود ہونے کا ویسے مطلب ہے پیدا ہونا۔ تو یہ یسوع کے بارے میں ہے، لیکن وہ کب پیدا ہوا؟ جس خدا کو کسی نے نہیں دیکھا وہ بھی اس جیسا ہی ہے۔ جب کچھ نہیں تھا وہ اندیکھے خدا کی صورت پر تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، اور اس نے سب چیزیں، اور اسی کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئیں، خواہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی، خواہ دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب اس کے وسیلے سے اور اس کے لیے ہے۔ تو اس میں بھی سب کچھ آ جاتا ہے، اور یہ یسوع کے حوالے سے ہے کہ یسوع بھی اس تخلیق کے عمل میں خدا باپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ فرشتے بنانے کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ ساتھ ہی تھا۔ اور پھر یہ کہ جو فرشتے ہیں، جیسے چند ایک خاص فرشتے، اس کے علاوہ بھی بہت سے فرشتے ہیں، تو مقرب فرشتے جیسے لوسیفر فرشتہ ہے، تو کیونکہ فرشتوں کے ساتھ مقرب کا بھی لفظ آتا ہے، اور مقرب کا مطلب ہے ہم راز اور
قریب نزدیک ہونا، یہ خدا کے نزدیک، خدا کے ہمراز ہیں، کیونکہ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں. اور خاص وہ ہے جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا. پہلا ہے یا سب سے جو اہم تھا وہ لوسیفر مقرب فرشتہ، جس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ وہ بھی خدا کی حضوری میں رہتا تھا، جس کا مطلب ہے کہ صبح کا ستارہ، صبح کا روشن ستارہ، روشنی دینے والا، اس کے نام کے معنی ہیں. اور یسایہ 14 باب اور حزقیل 28 باب میں یہ ہم نے سیکھا کہ وہ خدا کے تخت کے حضور سامنے رہتا، اور جو کوائر تھی، گانے والے تھے، وہ ان کا رہنما تھا. لیکن غرور اور بغاوت کی وجہ سے خدا نے اسے زمین پر گرا دیا. اور پھر جو دوسرا ہے فرشتہ، وہ مقرب فرشتہ، وہ ہے میکائیل. میکائیل جو ہے اس کے معنی ہے خدا کی ماند. تو دانیل کی کتاب اور اس کا جو باب 10 ہے، باب 12 ہے، اس میں ذکر آتا ہے کہ وہ، کیونکہ دانیل کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس حساب کتاب کو سمجھے کہ آئے خدا، کیونکہ وہ عرصہ تو پورا ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، تو تو ہمیں یاد فرما، ہمیں رہائی دے اس اسیری غلامی سے. تو اس کی دعا سنی جاتی ہے. لیکن وہ جبرائیل فرشتہ ہے، اس کے پاس پہلے بھی آتا ہے، اور وہ اب جب آ رہا ہوتا ہے تو اس کا رستہ روک لیا جاتا ہے، اور پھر میکائیل آ کر اس کی مدد کرتا ہے. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جو فارس کا موکل ہے، کیونکہ یہ ہم نے سیکھا کہ شیطان نے مختلف جگہ پر اپنے جو چھوٹے ایجنٹ ہیں، بد ارواح ہیں، وہ مقرر کر رکھے ہیں کہ فارس کا موکل، یہ یونان کا موکل، اس طرح ذکر آتا ہے. تو اس طرح شیطان بھی بڑی ترتیب، نظم و ضبط کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، جو اس میں مسرور رہتے ہیں، انہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اور جو میکائیل فرشتہ ہے، یہ یہودی قوم کے لیے ایک قسم کا سپہ سالار کی سی حیثیت رکھتا ہے. ان کی کئی بار وہ مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور اکثر اس کا تذکرہ یا اس کا جیسے یہودا باب یعنی آیت 9 میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو جو اس کی سرگرمیاں ہیں یہ شیطان ابلیس کے جنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. مزید مکاشفہ باب 12 اور اس کی آیت 7 سے آیت 9 پڑھیں، دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، اور میکائیل نے اپنے فرشتوں کو لیا، اور وہ اژدہا اور اس کے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرنے کو نکلا. لیکن اور وہ ان سے لڑے، جو اژدہا کے فرشتے ہیں یعنی ابلیس کے فرشتے، وہ اس سے لڑے، لیکن وہ اس پہ غالب نہ آئے، اس لیے ان کے لیے آسمان پر جگہ نہ رہی. اور وہ بڑا اژدہا، وہ پرانا سانپ یعنی وہ ابلیس، جو سانپ ہے، ابلیس یعنی شیطان، جو سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. تو یہ ایک وقت ایسا ہوا انسان کی کہہ لیں تخلیق سے پہلے کہ جنگ ہوئی، اور اس میں بھی جو پیش قدمی کرنے والا ہے، جنہوں نے بغاوت کی، ان کے ساتھ میکائیل نے ہی مقابلہ کیا. تو پھر تیسرا جو مقرب فرشتہ ہے وہ ہے جبرائیل فرشتہ. جبرائیل کے معنی ہے خدا کا زور. تو جو اس کی خدمت ہے یہ نبوتی خدمت ہے اس کی،
کہ وہ نبوت کرتا ہے، کہ آنے والے حالات سے، واقعات سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے وہ بھی پیغام رسانی کا ہی عمل ہے۔ مزید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم کلام ہوتا ہے ایمانداروں سے، اور وہ خدا کے کلام کی تفسیر کرتا ہے، انہیں وہ سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ یہ ہے جبرائیل کا کام۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میکائیل بھی دانیل کی رہنمائی کرنے آیا، لیکن اس نے آ کر شیطان سے لڑائی کی، اس سے مزاحمت کی، اور جو جبرائیل فرشتہ ہے، یہ جو پہلے ابواب ہیں 8 اور 9 ابواب، تو دانیل بڑی کہہ لیں جی عجیب رویائیں، خوابیں دیکھتا ہے، لیکن وہ بڑی بھید کی باتیں ہیں، وہ اخیر زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ موجودہ زمانے سے بھی وہ تعلق رکھتی ہیں، وہ بہت خاص بھید کی باتیں ہیں، اور جنہیں جبرائیل آ کر اسے سمجھاتا ہے، ان کی وضاحت کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم لوکا کی انجیل پہلے باب میں دیکھتے ہیں کہ جو یوحنا اصطباغی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کا باپ زکریا ہے، اور اس کے پاس بھی جبرائیل فرشتہ آیا اور اسے یہ خوشی کی خبر دی کہ تیرے لیے بڑھاپے میں بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، وہ بزرگ ہوگا، اور تیرے لیے خوشی اور خرمی ہوگی، اور جو اس بات کو سنیں گے وہ بھی خوش ہوں گے۔ تو یہ خبر بھی جبرائیل فرشتے نے دی۔ پھر 6 مہینے کے بعد کماری مریم کے پاس، جس کا تعلق ناصرت سے ہے، یعنی یسوع کی والدہ کے پاس وہ آتا ہے، اور اسے بھی یہ پیغام دیا کہ سلام تجھ پر، اور خدا کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور وہ باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ تو یہ بھی پیغام جبرائیل فرشتے ہی نے دیا۔ تو جو 3 ہیں فرشتے جن کا ہم ذکر پڑھتے ہیں یا کلام میں ذکر آیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں، مثال دے سکتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں یہ بہت ہیں، یہ بھی ہم سیکھیں گے، لیکن مثال یہ کہ جیسے صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اور جتنے بھی وزراء ہوتے ہیں، خاص مشیر جیسے وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر نشر و آلات و نشریات، اور پھر تعلیم کا وزیر، ریلوے کا وزیر، کئی ایک وزراء ہے نا، تو وہ سب مشہور ہستیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ شخصیات دیکھیں گے کہ وہ عالمی شہرت یافتہ ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں تو صرف 3 فرشتوں کا ہی علم ہے، جبکہ خدا کی نظر میں ایسے ہوگا کہ بعض فرشتے بہت زور والے بھی ہیں، اور بہت حکمت والے اور بہت خاص مقام والے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے سیکھا کہ اس سے پہلے جو تھی وہ حزقیہ بادشاہ کی کہانی تھی، اور اس میں کیا تھا کہ ایک ہی فرشتے نے اسوری فوج کے 1,85,000 سپاہی ایک ہی رات میں قتل کر دیے، تو وہ بھی کوئی خاص فرشتہ ہی ہوگا، تو اس کا نام نہیں۔ اور تو جو میں نے پہلا آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا، جو پڑھا کہ متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 53 آیت میں کہ یسوع نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ وہ میرے لیے 12 تمن سے زیادہ فرشتوں کے بھیج سکتا ہے، کیونکہ جو پطرس ہے اس نے جو سردار کاہن کا نوکر تھا اس پر تلوار چلائی جب وہ یسوع کو پکڑنے آتے ہیں، اور اس کا کان ہی اتار دیا،
اور یسوع نے اس موقع پہ اسے شفا دی, اس کے کان کو جوڑا اور پھر یہ کہا کہ میرے لیے اتنے فرشتے آ سکتے ہیں. ایک تمن میں 6000 ہوتے ہیں اور یسوع نے 12 تمن کہا, تو 12 تمن 72,000 ہیں. تو ایک فرشتے نے دیکھے کتنی زیادہ ہلاکتیں کی. اور دوسری سلاطین 19:35 میں تو یسوع کہتا ہے میرے لیے اتنے فرشتے بھی آ سکتے ہیں, لیکن جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ کیوں کر پورا ہوگا اگر میں اپنی مدد کے لیے بلاؤں یا میں آگے سے دفاع کروں, جنگ کروں, کیونکہ وہ پیشن گوئیوں کا پورا ہونا میری زندگی میں ضروری ہے. تو اس میں جو بات ہے کہ 72,000 کا یسوع ذکر کرتا ہے. پھر عبرانیوں باب 12 اور اس کی آیت 22 میں یسوع نے ذکر کیا کہ عبرانیوں کا مصنف ذکر کرتا ہے کہ یسوع کے تابع لاکھوں فرشتے اور جو ایماندار ہیں, جو اس کے کفارے پر ایمان لے آتے ہیں, وہ سب کیا ہیں؟ وہ مقدسین ہیں, وہ اس کے لوگ ہیں, وہ اس کی رعایا ہیں, اور وہ سب اس کے نام لیوا ہیں, اس کی پرستش کرنے والے ہیں. اور اس میں جو اس حوالے میں خاص بات ہے کہ لاکھوں فرشتوں کا ذکر آیا ہے. 1 لاکھ نہیں, لاکھوں. 1 لاکھ سے کئی لاکھ زیادہ ہیں. تو یہ کہ فرشتے کئی لاکھ ہیں. اور جیسے میں نے 3 فرشتوں کا ذکر کیا, تو بعض لوگ کہتے ہیں, کیونکہ یہ کلام میں لکھا نہیں, کہتے ہیں کہ 3 فرشتے بڑے ہیں اور تینوں کے ساتھ مطلب اگر 3 ہیں تو 10 ہیں, تو جو 10 اس کے ساتھ تھے کہہ لیں تقریباً وہ سبھی, یا شاید کسی نے نہ کی ہو اس کی پیروی, تو اس کے جو ساتھ تھے, اس کے متحد تھے, وہ سب وہ گرائے گئے. اور اسی طرح جبرائیل کے ساتھ اور اسی طرح میکائیل کے ساتھ ان کے متحد بھی فرشتے ہم نے پڑھا دیکھا کہ میکائیل نے آسمان پر جنگ کی اور اس کے ساتھ بھی فرشتے تھے, اور وہ بڑا فرشتہ ہے, اس کے متحد بھی ہے. لیکن جو ڈبل حصہ ہے وہ خدا کے ساتھ ہے, وہ آسمان پر ہیں. اور جب خدا کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہماری مدد کے لیے بھی بھیجتا ہے. جیسے دانیل کی مدد کے لیے خدا نے بھیجا, اسی طرح خدا اپنے لوگوں کی مدد کے لیے اب بھی بھیجتا ہے. یہ بھی ہم سیکھیں گے. تو عبرانیوں باب 2 اس کی 7 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو فرشتوں سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے. انسان بہت خاص ہے خدا کے لیے, لیکن فرشتوں سے کم ہے, کیونکہ زبور 103 اور اس کی 20 آیت میں یہ لکھا ہے کہ آئے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک کہو, تم جو زور میں بڑھ کر ہو, اس کے کلام پر عمل کرتے ہو, اس کے کلام کو, اس کے حکموں کو مانتے ہو, تم جو زور میں بڑھ کر ہو. انسانوں سے وہ زور میں بڑھ کر ہیں. تو وہ خاص ہیں. عبرانیوں کا مصنف بھی کہتا ہے اور زبور 103 میں بھی ہے کہ وہ زور میں بڑھ کر ہیں, اور پھر بھی وہ انسانوں کی مدد کے لیے فراہم ہوتے ہیں. لیکن وہ کن کی مدد کے لیے؟ جو اس کے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں. پیدائش کی کتاب اور اس کا باب 19 وہاں پر فرشتے ہیں 2, اور وہ فرشتے سدوم کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں آگ اور گندک سے. اور اس سے پہلے
خدا چاہتا ہے کہ وہاں پر لوط ہے، لوط خدا کی نظر میں وہ راست باز ہے اور خدا اسے بچانا چاہتا ہے. ان کے ساتھ خدا نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو، اور اس لیے وہ فرشتے جاتے ہیں اور لوط انہیں مہمان سمجھتا ہے، خاص لوگ سمجھ کر جب وہ انہیں پھاٹک پر ملتا ہے جھک کر سجدہ کرتا ہے اور انہیں اپنے گھر لے کر جاتا ہے، ان کے لیے کھانے کا، ضیافت کا اہتمام کرتا ہے اور وہ کھاتے بھی ہیں. اور اس سے پہلے باب 18 میں خدا بھی تمثیلی تو خدا ہی ہے، وہ خدا انسان کے روپ میں ہے. ابراہیم بھی انہیں کھانا کھلاتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی سیکھتے ہیں کہ فرشتے عارضی طور پر انسان کا روپ بھی دھار سکتے ہیں، اور جیسے یہاں پر وہ لوط کی مدد کرنے کے لیے آئے، اسے باحفاظت طریقے سے وہاں سے انہوں نے نکالا، اور وہ مدد بھی کر رہے ہیں، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور وہ انسان بھی بن جاتے ہیں، لیکن عارضی طور پہ، وقتی طور پہ. جبکہ زبور 104 اس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں بناتا ہے اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے. تو پہلا جو حصہ ہے، ہوائیں نظر نہیں آتی نا، جو بد ارواح ہے وہ نظر نہیں آتی، چاہے پاک فرشتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے، لیکن زیادہ مستقل طور پر وہ ارواح ہی ہیں. کبھی کبھی وہ انسان کا روپ بھی دھار سکتے ہیں، اور وہ انسانوں کی، ایمانداروں کی مدد کے لیے وہ آج بھی تیار رہتے ہیں. خدا کرے کہ ہم بھی اس پر ایمان لائیں اور ہمارے ساتھ ساتھ بھی اس کے پاک فرشتے ہماری مدد کے لیے بھی وہ فراہم کر سکتا ہے. خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے. آمین.